پھر ایسے لوگوں کو اللہ کافی ہے۔ دیکھیں میں ایک چیز سوچتی ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے میرا شریف شوہر ہو، اچھا شوہر ہو، جس کے ساتھ میں آؤں جاؤں، مجھے کوئی بات نہ کر سکے، کوئی کہے او فلانے کی بیوی جا رہی ہے، فلانے کی بیوی ہے یہ، یا فلانے کی بہن ہے، فلانے کی بیٹی ہے، اس کو کوئی بات نہیں کرنی۔ اب وہ فلانے ڈھمکانے تو میری زندگی میں ہے ہی نہیں، مجھے تو سارے چک بھی ڈالیں گے کتے کی طرح، بھونکے کے بھی، گندا بھی کریں گے، الزام بھی لگائیں گے، کیونکہ جب دنیا کا بنتا کچھ نہیں ہے نا تو دنیا الزام لگاتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو محمود کی بات بتائی ہے۔ وہ میرے زندگی میں جتنے آئے نا یہ سب کا باپ ہے محمود، باقی تو سب اس کے بیٹے ہیں۔ ان باپ بیٹوں نے مل کے میری زندگی خراب کر دی۔ میں نے کسی کو بھی نہیں بولا تھا آؤ مجھ سے شادی کرو، یقین مانے ہاتھ دھو کے پیچھے میرے یہ خود ہی لگے تھے، پھر بجائے مجھے سنبھالنے کے، بجائے میری دیکھ بھال کرنے کے، بجائے مجھے آسرا دینے کے، مجھے بے آسرا کر کے دھوکہ دے کے نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے۔ پھر بتائے بندہ کیا کرے، پتہ ہے کچھ کر بھی نہیں سکتی، کون سا وزیر اعظم کی بیٹی ہوں، کون سا جج میرا باپ ہے، کون سا میں کیا کہتے ہیں نواز شریف کی بیٹی ہوں، میں تو ان سے بدلے بھی نہیں لے سکتی۔ مجبور بندہ تو اللہ پہ ہی چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو آج تو تھانوں میں بھی پیسہ چلتا ہے، عدالتوں میں بھی پیسہ چلتا ہے، اکیلی عورت کیا اکھاڑ سکتی ہے کسی کا؟ عدالتوں میں بھی جھوٹ چلتا ہے، تھانوں میں بھی جھوٹ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سچ بیچارہ اکیلا رہ جاتا ہے، جھوٹ کے ساتھ 10 کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جیت سچ کی ہی ہوتی ہے، جھوٹ کی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ستا لو، اگر انسان کی سنوائی یہاں نہیں ہوتی تو اوپر اللہ کی عدالت میں تو ہوتی ہے نا۔ اب میں مجبور بھی ہوں، بے سہارا بھی ہوں، اکیلی بھی ہوں، لوگ باز ہی نہیں آ رہے ستانے سے۔ ایک میں ویسے پریشان رہتی ہوں، بیماریوں میں مبتلا ہوں، صبح سے لے کے شام تک پریشان رہتی ہوں، لوگ بھی اور پریشان کرتے ہیں۔ میں مرنے سے پہلے نا آپ لوگوں کو اپنی زندگی کی ٹوٹل بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے اب تک کی ساری حقیقت بتانا چاہتی ہوں، لیکن وہ حقیقت میں یوں ویڈیوز میں نہیں بتا سکتی۔ میں چاہتی ہوں کوئی آئے میرے پاس، جیسے ایک لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے نا ٹی وی کے اوپر، میں وہ کروانا چاہتی ہوں، تاکہ میری کہانی، میری بات پوری دنیا سنے۔ پھر کہتے ہیں نا عورت کے سر سے جب مرد چادر چھین لیتا ہے نا تو وہ اوپر نیچے سے ننگی ہو جاتی ہے، اس کا کچھ نہیں بچتا۔ اور الزام لگانے والوں نے میرا کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں چھوڑا۔ میں اس حقیقت سے آپ کو روبرو کروانا چاہتی ہوں، اب بس ہو گئی ہے، مرنے سے پہلے یہ کام میں لازمی کروں گی۔ موت کا کیا پتہ ہے کہ کوئی مجھے رستے میں مارتا ہے، کوئی مجھے گھر میں مارتا ہے، کوئی مجھے بازار میں مارتا ہے، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، کیونکہ ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑے بھی ہوئے ہیں جن کا بن کچھ نہیں رہا۔ باقی موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اپنی جو زندگی ہے نا ہتھیلی پہ لے کے گھومتی ہوں، وہ تو مجھے اب کیسے آنی ہے مجھے خود نہیں پتا، کس کے ہاتھوں آنی ہے، یا کوئی مجھے مار کے جائے گا یا کوئی میرا قتل کر جائے گا، مجھے نہیں پتا، کیونکہ آج دنیا میں حادثے تو بہت ہوتے ہیں، باقی صرف ایک اللہ کا آسرا ہے۔ وہ حقیقت میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی۔ میں پتہ کیا چاہتی ہوں، اقرار حسن کو تو آپ جانتی ہیں، میں چاہتی ہوں وہ آئے، اس کے پاس میں نہیں جا سکتی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ آئے، اس کے سامنے اپنی ساری حقیقت رکھوں گی، وہ چلائے گا ٹی وی کے اوپر، کیونکہ میں اسی پہ بھروسہ کر سکتی ہوں، اور تو کوئی بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے، وہ آدمی بہت اچھا ہے۔ پھر جن جن لوگوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، جو جو میری زندگی کے ساتھ کیا ہے، ان کو سزا پھر یہ دنیا والے دیں گے، ان کی سزا آپ لوگوں نے سوچنی ہے، میں نے نہیں، میں کسی کو سزا نہیں دلوا سکتی، میں یہ سب آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں، آپ سزا سوچنا۔